السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، جیسے کہ ہم واقف ہیں کہ یہ ہولی کا تہوار ہے اور غیر مسلموں کا تہوار ہے۔ اس تہوار کے اندر بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جس کے تعلق سے ہم بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کے اندر رنگ کھیلنا اور اجنبی مرد و عورتوں کا ایک دوسرے کو رنگ لگانا، چھونا، نشے وغیرہ کی چیزیں استعمال کرنا، ٹھنڈائی وغیرہ اور وہ بھانگ وغیرہ ملا کر کے ڈال کر کے پینا، اور نہ جانے کیا کیا مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں کہ وہ ٹن ہو کر نشے میں مست ہو کر بعض مرتبہ لوگ وہ رنگ لگانے کے بجائے کیچڑ بھی لگانا شروع کر دیتے، نالے میں کود جاتے، سارا دن نالی میں پڑے رہتے اور نہ جانے کیا کیا خرافات ہیں۔ بہرحال ایک تو ایمان والوں کا ویسے ہی اس تہوار سے کوئی تعلق نہیں، دوسرا اگر آپ اس کے اندر غور کریں گے تو یہ تہوار کوئی بہت زیادہ اچھا بھی نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو اس کے اندر غلاظت بھی ہے، نشہ بھی ہے، اور اجنبی مردوں عورتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا، ڈانس کرنا، چھونا، ہاتھ لگانا، بدتمیزی کرنا، یہ سارے حرام اور ناجائز کام جو ویسے بھی انسانی اخلاقی اعتبار سے صحیح نہیں تھے، یہ سب بے تکلفی کی وجہ سے سب جائز ہو جاتے ہیں آپس میں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ کم پڑھے لکھے لوگ یا وہ لوگ جو اپنے آپ کو ذرا زیادہ پڑھا لکھا سمجھتے ہیں ایمان والوں کے اندر، وہ اپنے لیے نہ جانے کون کون سی تعویلات کر کے علماء کو بیک ورڈ کہہ کے یہ تو بیک ورڈ ہیں، یہ تو نان ایجوکیٹڈ ہیں، ان کو تو پتہ کچھ نہیں ہے، یہ تو 1400 سال پرانی بات کرتے ہیں، ماڈرن زمانہ ہے، آج کل کے دور کو سمجھنا چاہیے، ماحول کو سمجھنا چاہیے۔ بہرحال اس طریقے کی باتیں کر کے وہ ماحول ایسا کریٹ کرتے ہیں کہ بھئی وہ ٹھیک ہے، گنجائش ہے غیر مسلموں کے تہواروں میں مبارکباد دینا، ملنا جلنا، ان کے تہواروں کا حصہ بننا، یہ سب جو ہے بیہودہ اور غلط سوچ ہے۔ یاد رکھیے گا کہ غیر مسلموں کے تہواروں کی مبارکباد دینا بھی جائز نہیں ہے، اچھے جائے کہ ان کے تہواروں میں شرکت کرنا یہ اور بڑی بات ہے، بہت زیادہ جرأت کی بات ہے۔ میں نے ایک روایت پڑھی تھی آپ کے سامنے خطبے کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم دوسروں کے کلچرز کو، ان کے طور طریقوں کو للچائی ہوئی نظروں سے تو تب دیکھیں جب ہمارے پاس اپنا کوئی کلچر نہ ہو۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس تو دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ کامل مکمل دین وہ دین اسلام ہمارے پاس ہے، اللہ کا فضل ہے۔ سب سے اچھا کلچر، سب سے اچھا طور طریقہ وہ پوری دنیا کے اندر آج مسلمانوں کا ہے، لیکن مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے، کتابیں نہ دیکھنے کی وجہ سے، علماء کی صحبت میں نہ بیٹھنے کی وجہ سے ہم غلط فہمی کا، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور عام طور سے اس طریقے کے معاملات میں، تہواروں میں شرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ روایتوں کے اندر آتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ مدینہ کے اندر زمانہ جاہلیت سے ایک تہوار چلا آ رہا تھا، ہم اس کو مناتے تھے۔ حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرماتی کہ اس تہوار کو نہ مناؤ، بلکہ تمہارے لیے دو تہوار ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور ان تہواروں کو تم مناؤ، اس میں خوشی کا اظہار کرو۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ دو تہوار تمہارے ہیں تم ان کو بھی منا لو، اور جو پہلے سے ایک تہوار مناتے چلے آ رہے تھے چلو اس کی بھی کوئی گنجائش رکھ لو، ہے نا۔ اللہ کے رسول اگر یہ کہتے تھے کہ تمہارا یہ جو پورے پہلے سے تہوار مناتے تم چلے آ رہے ہو، تمہارے مشرکین مکہ اور دوسرے مشرکین مدینہ، یہ جو کچھ بھی منافق لوگ ہیں، جتنے بھی یہود و نصارہ ہیں، ان کا بھی دل رکھ لو گے، وہ کہیں گے لو بھائی یہ تو اپنا بھی تہوار منا رہے ہیں اور ہمارا بھی منا لیتے، چلو ہمارے لیے انہوں نے گنجائش رکھی تو ہم بھی جو ہے ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات اگر آ جاتی تو آج والوں کی جو بات آج دنیا دار کہتے ہیں کہ بھئی تو گنجائش ہے اور اس طریقے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ بات معاذ اللہ اس زمانے میں اگر ہو جاتی تو پھر وہی بات ہو گئی نا جو آپ کہہ رہے ہیں، غلط ہے۔ ہمارے پاس اللہ کا فضل ہے، عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، کتنی بڑی خوشیاں ہیں، اور اللہ کا فضل ہے جیسے کہ میں نے بتایا کامل اکمل مکمل دین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی پاک شریعت ہے۔ کیا ضرورت ہے ہمیں اس طریقے سے للچائی ہوئی نظروں سے کسی کے تہواروں کو دیکھنے کی؟ چاہے جائے کہ جب اس میں اخلاقی اعتبار سے بھی اتنی غلاظت بھری ہوئی اور اتنی غلیظ حرکتیں ہوتی ہوں، بچنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔
دنیاوی بیکار رسم و رواج سے اور غلط باتوں سے پروردگار ہماری اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔